اس کورس سے وہی لوگ صحیح معنی میں مستفید ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہمارا وہ 70 لیکچرز پر مشتمل کورس اس کو مکمل کیا ہے، اور یہ انہی لوگوں کے لیے ایڈوانس کورس ہے۔ تفسیر ہمارا موضوع نہیں ہوگا، ترجمے کے لیے یہاں پر جو اویلیبل تراجم ہوں گے میں ان کی مدد لوں گا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور انتہائی خوبصورت کلام ہے، پورا کا پورا کلام جو ہے وہ خوبصورت ہے، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں قرآن مجید کے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ ان حصوں کا مطالعہ آپ کو گرامیٹیکلی کروا دوں تاکہ میرے دونوں کام جو ہیں اس میں ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے علاوہ بھی کچھ قرآن مجید کے حصے پسند ہوں، وہ آپ اپنی محنت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک ٹریک پہ چلانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری وہ محنت جو 70 لیکچرز پر مشتمل تھی، اس کورس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مجھ سے کروایا اور الحمدللہ اس کا اچھا رسپانس جو ہے وہ ہمارے سامنے ملا ہے، اور اسی کورس کی بنیاد پر، ڈیمانڈ پر ہم یہ کورس ایڈوانس کورس جو ہے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی کامیاب کرے۔ سب سے پہلے تو نوٹ کریں کہ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں 2 جگہ پر حرف علت آ جائے تو گرامر کی اصطلاح میں ہم اسے لفیف کہیں گے۔ لفیف، مثلا ایگزامپل اس کی واو، قاف اور یا، واو، قاف، یا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 جگہ پر حرف علت آ رہا ہے، ایک فا کلمہ کی جگہ پر اور ایک لام کلمہ کی جگہ پر۔ ثلاثی مجرد کے آپ کو پتہ ہے 6 ابواب ہیں، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب۔ ایک گروپ یہ تھا، دوسرا گروپ سمع یسمع، حسب یحسب، اور تیسرا گروپ کرم یکرم۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ فوری طور پہ آپ جیسے ہی مادے کے بعد بریکٹ میں ایک حرف لکھا ہوا دیکھیں تو فوری طور پہ آپ کو باب پتہ چل جانا چاہیے، اور اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے یہ آپ نے بنا لینا ہے۔ یعنی عین واو زال بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہے تو فوری طور پہ ناصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ ہم یہاں پر بنائیں گے آوازہ یعوذو، نارمل ہمارا بنے گا یعوذو، یعوذو، تعوذو، تعوذو، اعوذو۔ ہمارا ریکوائرڈ ورب جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہے اعوذو، یعنی واحد متکلم کی جگہ پر اعوذو، نعوذو۔ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں عربی زبان میں، ذہن رکھیے گا۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو تو حالت جر میں ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس اسم سے پہلے کوئی حرف جار آ جائے۔ اس کنسٹرکشن میں وہ دونوں وجوہات اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اسم اللہ آپ کا حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسم یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ حرف جار با کی وجہ سے۔ تو دونوں وجوہات یہاں پر اکٹھی ہو گئی ہیں۔